پنڈت برج نارائن چکبست کی ولادت ایک کشمیری خاندان میں بمقام فیض آباد یعنی اتر پردیش میں ہوئی تھی۔ انہوں نے لکھنؤ میں تعلیم حاصل کی اور LLB کی ڈگری حاصل کرنے کے بعد لکھنؤ میں ہی وکالت کرنے لگے۔ ان کا انتقال بریلی میں ہوا اور آخری رسوم لکھنؤ میں ادا کی گئی تھی۔ چکبست نے روایتی انداز سے شاعری شروع کی اور غزلیں بھی کہی تھیں۔ جلد ہی وہ نظم گوئی کی طرف متوجہ ہو گئے اور وطن پرستی کو موضوع بنایا۔ چکبست نے ہوم رول کے موضوع پر بہت سی نظمیں کہی ہیں۔ ان کی نظموں میں قدرتی مناظر کی عکاسی، بیداری وطن کے جذبات، آزادی کی تڑپ اور درد مندی کے پہلو نمایاں ہیں۔ ان کے کلام میں سلاست اور روانی پائی جاتی ہے۔ انہوں نے اپنے احباب، بزرگوں اور قومی رہنماؤں پر مرثیے لکھ کر ان کی سیرت کی عمدہ عکاسی کی ہے۔ ان کی نظموں کا مجموعہ صبح وطن، مضامین کا مجموعہ مضامین چکبست کے نام سے شائع ہو چکا ہے۔ رخصت ہوا وہ باپ سے لے کر خدا کا نام، راہ وفا کی منزل اول ہوئی تمام، منظور تھا جو ماں کی زیارت کا انتظام، دامن سے اشک پونچھ کر دل سے کیا کلام، اظہار بے کسی سے ستم ہوگا اور بھی، دیکھا ہمیں اداس تو غم ہوگا اور بھی، دل کو سنبھالتا ہوا آخر وہ نونہال، خاموش ماں کے پاس گیا صورت خیال، دیکھا تو ایک در میں ہے بیٹھی وہ خستہ حال، سکتا سا ہو گیا یہ ہے شدت ملال، تن میں لہو کا نام نہیں زرد رنگ ہے، گویا بشر نہیں کوئی تصویر سنگ ہے، کیا جانے کس خیال میں گم تھی وہ بے گناہ، نور نظر پہ دیدہ حسرت سے کی نگاہ، جنبش ہوئی لبوں کو پھر بھری ایک سرد آہ، لی گوش ہائے چشم سے اشکوں نے رخ کی راہ، چہرے کا رنگ حالت دل کھولنے لگا، ہر موئے تن زباں کی طرح بولنے لگا، رو کر کہا خاموش کھڑے کیوں ہو میری جاں، میں جانتی ہوں جس لیے آئے ہو تم یہاں، سب کی خوشی یہی ہے تو صحرا کو ہو رواں، لیکن میں اپنے منہ سے نہ ہرگز کہوں گی ہاں، کس طرح بن میں آنکھوں کے تارے کو بھیج دوں، جوگی بنا کے راج دلارے کو بھیج دوں، لیتی کسی فقیر کے گھر میں اگر جنم، ہوتے نہ میری جان کو سامان یہ بہم، ڈستا نہ سانپ بن کے مجھے شوق تو حشم، تم میرے لال تھے مجھے کس سلطنت سے کم، میں خوش ہوں پھونک دے کوئی اس تخت و تاج کو، تم ہی نہیں تو آگ لگاؤں گی راج کو، سرزد ہوئے تھے مجھ سے خدا جانے کیا گناہ، منجھدار میں جو یوں میری کشتی ہوئی تباہ، آتی نظر نہیں کوئی امن و امان کی راہ، اب یہاں سے کوچ ہو تو عدم میں ملے پناہ، تقصیر میری خالق عالم بحل کرے، آسان مجھ غریب کی مشکلیں اجل کرے، یہ سن کر زباں سے ماں کی یہ فریاد درد خیز، اس خستہ جاں کے دل پہ چلی غم کی تیغ تیز، عالم یہ تھا قریب کی آنکھیں ہوئی اشک ریز، لیکن ہزار ضبط سے رونے سے کی گریز، سوچا یہی کہ جان سے بے کس گزر نہ جائے، ناشاد ہم کو دیکھ کے ماں اور مر نہ جائے، پھر عرض کی یہ مادر ناشاد کے حضور، مایوس کیوں ہو آپ علم کا ہے یہ وفور، صدمہ یہ شاہ کے عالم پیری میں ہے ضرور، لیکن نہ دل سے کیجیے صبر و قرار دور، شاید خزاں سے شکل عیاں ہو بہار کی، کچھ مصلحت اسی میں ہو پروردگار کی، پڑتا ہے جس غریب پہ رنج و محن کا بار، کرتا ہے اس کو صبر عطا آپ کردگار، مایوس ہو کے ہوتے ہیں انسان گناہگار، یہ جانتے نہیں وہ دانائے روزگار، انسان اس کی راہ میں ثابت قدم رہے، گردن وہی ہے امر رضا میں جو خم رہے، اکثر ریاض کرتے ہیں پھولوں پہ باغباں، ہے دن کی دھوپ رات کی شبنم انہیں گراں، لیکن جو رنگ باغ بدلتا ہے ناگہاں، وہ گل ہزار پردوں میں جاتے ہیں رائے گاں، رکھتے ہیں جو عزیز انہیں اپنی جاں کی طرح، ملتے ہیں دست یاس وہ برگے خزاں کی طرح، لیکن جو پھول کھلتے ہیں صحرا میں بے شمار، موقوف کچھ ریاض پہ ان کی نہیں بہار، دیکھو یہ قدرت چمن آرائے روزگار، وہ ابر و باد برف میں رہتے ہیں برقرار، ہوتا ہے ان پہ فضل جو رب کریم کا، موجے سموم بنتی ہے جھونکا نسیم کا، اپنی نگاہ کرم کار ساز پر، صحرا چمن بنے گا وہ ہے مہرباں اگر، اس کا کرم شریک اگر ہے تو غم نہیں، دامن دشت دامن مادر سے کم نہیں۔